الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأولياء أمته وعلماء أهل سنته أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحابه محمد وبارك وسلم عليه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وصحابه سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. اللهم صل وعلى آل سيدنا محمد وأصحابه سيدنا محمد وبارك. يا نبي يا نبي يا نبي يا نبی یا نبی یا نبی. سارے پڑھو یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی. سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، سب سے بالا اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اپنے مولا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی. یا نبی یا نبی یا نبی نبی
یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول خلق سے خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول خلق سے اولیاء اولیاء اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی سب سے اعلیٰ ہمارا نبی سب سے بالا معجزے انبیاء کو خدا نے دیے معجزے انبیاء کو خدا نے دیے معجزہ بن کے آیا ہمارا نبی معجزہ بن کے آیا ہمارا نبی ملک کونین میں انبیاء تاجدار ملک کونین میں انبیاء تاجدار تاجداروں کا ہمارا نبی سب سے اعلیٰ ہمارا نبی سب سے سارے اچھوں سے اچھا سمجھیے جسے سارے اچھوں سے اچھا اونچی پڑھو نا سارے اچھوں سے اچھا سمجھیے جسے سارے اچھوں سے اچھا سمجھیے سارے اچھوں سے اچھا سمجھیے جسے ہے اس اچھے اچھا ہمارا نبی ہے اس اچھے سے اچھا سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی ہے اس اونچے سے اونچا انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکو انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکو کیا نبی ہے تمہارا ہمارا نبی کیا نبی ہے تمہارا ہمارا نبی غمزدوں کو رضا مجھے دیجئے کہ ہے غمزدوں کو رضا مجھے دیجئے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی سب سے اعلیٰ ہمارا نبی سب سے بالا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی سب سے اعلیٰ ہمارا نبی سب سے بالا تمام تعریفیں اللہ جل وعلا کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک ارض و سماوات بھی ہے ریت کے ذروں آسمان کے ستاروں درختوں کے پتوں بارش کے قطروں بلکہ کائنات کی ایک ایک چیز سے بڑھ کر درود و سلام ہو ہم سب کے پیارے آقا و مولا امام الانبیاء سید الانبیاء حبیب کبریاء معصوم آمینہ احمد مجتبیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کی پاکیزہ آل پر آپ کے صحابہ پر اور قیامت تک آپ سے پیار کرنے والوں پر اللہ جل وعلا کی کروڑوں رحمتوں کا نزول ہوتا رہے۔ واجب الاحترام اللہ تعالیٰ نے ہمارے آقا و مولا
جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی تمام مخلوق سے بہترین بنایا۔ جتنی بھی کائنات کی چیزیں ہیں، جو بھی ہیں، ان سب سے جو بہترین چیز بنائی ہے وہ میرے اور آپ کے آقا و مولا جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کا آپ کا حال ہم سن چکے ہیں۔ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی اور سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی۔ اللہ تعالیٰ نے لوح قلم کرسی عرش فرش زمین سب چیزوں سے آقا کریم علیہ السلام کی ذات کو اعلیٰ بنایا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کائنات میں آقا کریم علیہ السلام کی نسبت والی چیزوں کو بہترین بنایا۔ جس چیز کے ساتھ آقا و مولا کی نسبت ہوگی اللہ تعالیٰ نے اس کو بہترین بنا دیا۔ پہلے آقا کریم علیہ السلام کی ذات کو بنایا، پھر جو آقا کریم علیہ السلام کے ساتھ جو چیز کو نسبت حاصل ہوئی وہ کائنات کی سب سے بہترین چیز بنی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جو آقا و مولا پر جو کتاب نازل فرمائی وہ بھی ساری کتابوں سے اعلیٰ، اور آقا کریم علیہ السلام آپ کی جو شریعت عطا فرمائے گی وہ شریعت بھی سب شریعتوں سے اعلیٰ، اور آقا کریم علیہ السلام کو جو خاندان عطا فرمایا گیا وہ خاندان بھی سب سے اعلیٰ۔ آپ آقا کریم علیہ السلام کو جو شہر مبارک دیا گیا وہ بھی تمام شہروں سے۔ اسی طرح آقا کریم علیہ السلام کو جو امت دی گئی وہ بھی ساری امتوں سے اعلیٰ دی گئی۔ یہ آقا کریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، فرمایا کہ تم ہی وہ امت ہو جو ساری امتوں سے بہتر ہو۔ ہم اگر آقا کریم علیہ السلام کی تعلیمات پر نظر ڈالیں تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ سب سے حسین ہے، آپ کے اخلاق سب سے اعلیٰ، آپ کے کردار سب سے اعلیٰ، اور آپ کی تعلیمات سب سے اعلیٰ۔ فرمایا کہ جو آقا کریم علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کرتا ہے فرمایا وہ تو خوش نصیب ہے، اور فرمایا جو سب کچھ دیکھ کر بھی آقا کریم علیہ السلام کی شان مبارک عظمت دیکھ کر بھی پیچھے رہ گیا فرمایا وہ بد نصیب ہے۔ آقا کریم علیہ السلام کی امت کو ساری امتوں سے بہترین بنایا گیا، لیکن انبیاء اور رسول بھی اس امت میں آنے کی خواہش کرتے رہے، عرض کرتے رہے یا اللہ پاک وہ امت ہمیں عطا فرما، اگر وہ امت ہمیں نہیں دینی تو پھر اس نبی کا امتی بنا دے۔ تو فرمایا جہاں جس چیز کو آقا کریم علیہ السلام کے ساتھ نسبت ہو جائے فرمایا کہ وہ سب سے اعلیٰ ہو جاتی ہے، اور فرمایا آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا ان خوش نصیبوں کو یاد فرمایا جو بہترین ہیں تاکہ امت میں شامل ہونے کی کوشش کریں، اور ان کا حال بھی بتایا جو بدترین ہے تاکہ امت ان جیسا بننے سے اجتناب کرے۔ جو بہترین حضور کی امت میں سے ہیں آقا کریم علیہ السلام نے ان کا تذکرہ بھی فرمایا، اور جو بدترین ہیں ان کا ذکر بھی فرمایا۔ کیوں فرمایا؟ تاکہ میری امت جو ہے جو بہترین ہے ان کا ساتھ دیں، اور جو بدترین ہیں ان کو چھوڑ دیں، اجتناب کریں۔ آقا کریم علیہ السلام نے سب سے پہلے بہترین شخص کے بارے میں ارشاد فرمایا بہترین کائنات کا شخص آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا وہ عادل حکمران ہے، جو عدل و انصاف کرتا ہے۔ عدل و انصاف جو شخص کرتا ہے اور حکمرانی اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرماتا ہے تو فرمایا کہ وہ کائنات کا سب سے بہترین شخص ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عدل و انصاف کے متعلق کتنی تاکید فرمائی۔ امام ابو نعیم اصفہانی علیہ رحمہ نے فضیلت العادین من الغلاۃ کے نام سے کتاب تحریر فرمائی، جس کے اندر انہوں نے عدل و انصاف کی فضیلت اور ظلم کی مذمت کو بیان فرمایا۔
اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ، اور اے محبوب اگر آپ ان کے درمیان فیصلہ فرمائیں تو انصاف کے ساتھ فیصلہ فرمائیں، بے شک اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کس کو تاکید فرمائی؟ ہمارے آقا و مولا کو تاکید فرمائی کہ آپ جب بھی فیصلہ کریں تو عدل کے ساتھ فیصلہ کریں، انصاف کے ساتھ فیصلہ کریں۔ ان اللہ یحب المقسطین، کہ بے شک اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان افضل عباد اللہ عند اللہ منزلۃ یوم القیامہ امام عادل رفیق۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس مسلمان کو عہدہ ملا اور اس نے عدل و انصاف قائم کیا، نرمی اختیار کی، تو قیامت کے دن اللہ عز و جل کی بارگاہ میں سب سے زیادہ فضیلت پانے والے بندگان خدا میں اس خوش نصیب کو نمایاں مقام حاصل ہوگا۔ جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے عہدہ عطا فرمایا اور اس نے انصاف کیا، عدل کیا، تو فرمایا کل قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کے قرب و جوار میں ہوگا۔ اور سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت فرماتے ہیں ان احب الناس الی اللہ یوم القیامۃ واقربهم منه مجلسا امام عادل وان ابغض الناس الی اللہ یوم القیامۃ واشدهم عذابا امام جائر۔ عادل حکمران قیامت کے دن انبیاء کے بعد اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پیارا ہوگا۔ وہ حکمران جو عدل و انصاف کرتا ہے، انصاف کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے، فرمایا کل قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کے ہاں انبیاء کا سب سے بڑا مقام ہوگا۔ انبیاء کے بعد جو سب سے بڑا مقام جس کا ہوگا، فرمایا وہ عادل حکمران کا ہوگا۔ اور فرمایا جب کہ ظالم حکمران قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کو سب سے ناپسندیدہ ہوگا اور شدید ترین عذاب میں مبتلا ہوگا۔ جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے حکومت دی اور اس نے انصاف نہ کیا، تو اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن جہاں عادل حکمران کا، عدل و انصاف کرنے والے کا اتنا مقام ہے، وہاں ظلم کرنے والا جو ہے اس کا بھی اتنا، اس کو بھی عذاب دیا جائے گا۔ ہمارے دور میں سیاست ایک نفع بخش اور پروفیشن بلکہ پرکشش کاروبار بن گیا ہے۔ عہدے اور عہدے داروں کو گویا بولیاں لگی ہوئی ہیں۔ جتنے بھی امیدوار ہیں ہاں جی کروڑوں کے حساب سے بک رہے ہیں۔ یہ تو حشر کو ہوگا یہ معلوم کہ جیتا کون اور ہارا کون۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ حکمران، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ حکمران بنے تو آپ نے جو پہلا خطبہ ارشاد فرمایا میں حکمران بنا نہیں ہوں، میں حکمران بنا نہیں ہوں، مجھے بنایا گیا ہے۔ میں حکمران بنا نہیں ہوں، مجھے بنایا گیا ہے۔ اور فرمایا اگر میں اچھے طریقے پر چلوں تو میرا ساتھ دینا، اگر اچھے راستے پر چلوں، اگر انصاف کے تقاضے پورے کروں تو میرا ساتھ دینا، وگرنہ میرا ساتھ نہ دینا۔ اور آپ رو پڑے حضرت امیر المومنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ نے مسجد میں جمعہ پڑھانے کے لیے آئے تو آپ نے فرمایا، جب آپ حکمران بنے تو آپ نے فرمایا بھائی اگر عمر حق بات کرے تو اس کا ساتھ دو گے؟ لوگوں نے کہا جناب ہم آپ کا ساتھ دیں گے، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے بولنے کی کس کی ضرورت ہوتی تھی، جن کے سامنے زمین بھی کانپتی ہوئی رک جائے۔ تو لوگوں نے کہا جناب ہم آپ کا ساتھ دیں گے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد کے نبوی کے منبر پر یہ بات ارشاد فرمائی، فرمایا اگر عمر ٹیڑھا ہو جائے، اگر عمر ٹیڑھا ہو جائے اور حضور کے دین سے جو ہے وہ کوئی ایسی بات کر دے تو پھر کیا کرو گے؟
تو سامنے جتنی رعایا بیٹھی تھی ان میں سے ایک بابا کھڑا ہوا، اس نے تلوار اٹھائی اور کھڑا ہو گیا۔ اس نے کہا اگر عمر ٹیڑھا ہوا نا تو پھر ہم عمر کو اس تلوار کے ساتھ سیدھا کر دیں گے، اس تلوار کے ساتھ بات کر کے دیکھے۔ ہے کسی کی ضرورت کوئی؟ ایک ایم پی اے کا جو چپڑاسی ہے، چپڑاسی تو دور کی بات ہے، اس کا چمچہ کڑچے ہی کہنا بہتر ہے، وہ بھی نہیں، چمچے کڑچوں کی توہین ہوتی ہے ان لوگوں کا نام لیتے ہیں جب، تو ان کے سامنے کوئی ایسی بات کر دے، ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ اگر امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے غلام سامنے بیٹھے ہوئے جن سے زمین بھی کانپتی آسمان بھی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے اگر کوئی کہے کہ جناب اگر عمر ٹیڑھا ہوا تو پھر ہم تلوار کے ساتھ کو سیدھا کر لیں گے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ چل بھائی اس کو لمحہ پا لو، تمہاری جرت کیسی ہوئی بات کرنے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش ہو گئے اور خوش ہو کے شکر ادا کیا اللہ تعالیٰ کا، یا اللہ تیرا شکر ہے کہ عمر کے جو ہے وہ رعایا میں ایسے بھی لوگ تو انہیں پیدا کیے ہوئے ہیں، اگر عمر ٹیڑھا ہو تو عمر کو بھی سیدھا کر سکتے ہیں، اگر امیر المومنین عمر بھی ٹیڑھا ہو تو اس کو بھی سیدھا کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا، یہ نہیں کہا کہ جناب اس کی ایف آئی آر اس کی کاٹو اور اس کو جیل میں ڈال دو۔ اپنے ایمان سے بتائیں، آج تو لوگ عہدے کے لیے بھاگتے ہیں کہ جناب ہمیں عہدہ مل جائے، ہمیں عہدہ مل جائے، ہم جناب کوئی ہمیں سیٹ مل جائے، ایڈجسٹمنٹ ہو جائے، فلاں ہو جائے، فلاں ہو جائے، اور اپنی سیٹوں کی خاطر اپنے ایمان سے بتاؤ کراچی سے اسلام آباد تک ایک لانگ مارچ ہوا، ایک گولی تو دور کی بات ہے، شل بھی نہیں پھینکا گیا، وہاں سے چلے اور وہاں تک جہاں دل کیا پڑاؤ کیا، لوگوں نے پھول بھی پتیاں بھی پھینکی، ایک دوسرے کو گالیاں بھی دی، فلاں بھی غلط ہے، فلاں بھی غلط ہے، یہ بھی کہا گیا، ایک آنسو گیس جو ہے وہ شل تو دور کی بات ہے، کوئی راستہ روکا گیا؟ بول رہے ہیں ایمان سے بول رہے ہیں، حشر کو ہوگا یہ معلوم کہ جیتا کون اور ہارا، ایک شل بھی نہیں پھینکا گیا، ایک گولی بھی نہیں چلی گئی۔ ایک سال پہلے وہی لانگ مارچ، ہاں جی، مسجد رحمت اللہ عالمین سے اعلان کیا کہ حضور کے خاکے بنے، ہم وہاں سے نکلنے ہیں حضور کی عزت و ناموس کے لیے۔ آج امر بالمعروف والنہی عن المنکر جن کا پتہ ہی نہیں ہے ترجمہ ہے کیا، ان کے نام کے بینر لگے ہوئے ہیں، لیکن لبیک یا رسول اللہ کا بینر آپ نہیں لگا سکتے، وہ لگا سکتے ہیں لیکن تاجدار ختم نبوت زندہ باد کا نعرہ نہیں لگا سکتے۔ ہاں جی، کیوں؟ انگریز ناراض ہو جائیں گے، ہاں جی، ہماری حکومت تو انگریزوں پر چلتی ہے۔ وہاں سے لے کر کراچی تک، وہاں تک جو ہے وہ اس نے لانگ مارچ کیا، ایک پارٹی نے، میں نام نہیں لیتا، لوگ ناراض ہو جاتے ہیں، پتہ سب کو یہ ہے، ہاں جی، وہاں تک کتنے دن لگے جناب، کسی نے کوئی بات نہیں کی، لیکن مسجد رحمت اللہ عالمین سے ایک لبیک یا رسول اللہ کا کاروان نکلا۔ کون سی ایسا ظلم تھا جو انہوں نے نہیں ڈایا؟ رمضان شریف کے اندر روزہ رکھتے ہوئے ہمارے لوگوں کو شہید کر دیا گیا، کیوں؟ لبیک یا رسول اللہ کیوں لگا رہے، نعرہ کیوں لگا رہے؟ آج سارے ایک پیج پر اکٹھے ہو گئے، صرف تکلیف کس سے ہے؟ اسلام سے تکلیف ہے کہ اسلام کو ختم کر سکتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں ختم کر سکتے۔ کیا یہ چاہتے تھے کہ لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو نعرہ ہے وہ ختم ہو جائے گا؟ ختم ہوا؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتا، رہے گا یوں ہی ان کا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے، اپنی بات آئی تو مرنے پہ آ گئے، ہاں جی۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ کیا قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، حضور نے فرمایا جو عادل حکمران ہیں، فرمایا کل قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کے سائے کے ساتھ ہوگا، اور جو بدترین حکمران ہیں، فرمایا کل قیامت والے دن عذاب کا مزہ چکھیں گے، اور فرمایا جو ان کے ساتھ ہوں گے، ظالم کا ساتھ دینے والا بھی اتنا ہی برابر ہے جتنا ظلم کرنے والا ہے، کل قیامت والے دن وہ بھی انہی کے ساتھ ہوں گے جنہوں نے ان کو بنایا۔ جناب آپ لوگوں نے تو بڑے بڑے تختیاں بھی لکھی، لوگوں نے بڑے بڑے انہوں نے جناب لکھ بھی دیا کہ جناب ہم فلاں کے ساتھ ہیں، ہم فلاں کے ساتھ ہیں، ہم فلاں کے ساتھ ہیں، ہمارا نعرہ یہ ہے۔ قربان جاؤں ان لوگوں پر جنہوں نے کہا ہمارا مرنا بھی لبیک یا رسول اللہ ہے اور ہمارا جینا بھی لبیک یا رسول اللہ ہے۔
खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद तेरे जान निसार किसवी तेरे जान निसार उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद। इसका मतलब ये हुआ कि इनको आपस में कोई तकलीफ नहीं है, इनको सिर्फ दर्द है तो दीन से दर्द है, क्योंकि दीन तो किसी को छोड़ता ही नहीं है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप हुक्मरान बने तो कैसे हुक्मरान हैं? सारा दिन जो लोगों की बातें सुनते हैं, रात को मुसल्ला बिछाते हैं और रात को जो है वो आप जो है वो लिबास चेंज करते हैं और लोगों के हालात पूछते हैं कि जनाब बताएं क्या हाल है। हैं जी, लोगों को ये नहीं कहते कि मैं अमीरुल मोमिनीन हूँ, मैं रात को चलूँगा और लोगों के हालात को पूछूंगा। नहीं नहीं, आप हज़रत अमीरुल मोमिनीन रात को देखते थे कोई घर भूखा तो नहीं सोया। यहाँ तो हुक्मरान खाने को आते हैं, यहाँ तो बोलियां लग रही हैं कि जनाब 18-18 करोड़ के लोगों के सामने, और लोग देख कर भी अंधे बने हुए हैं। कल क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला फिर उनको उन्हीं के साथ ही डाल देगा। फरमाएगा चलो ठीक है, तुम भी तो उसी वक्त उनके साथ ही थे। ये तो उनको समझ लग रही है कि एक जनाब एक वोटर जो MP है या एक सीट के लिए 18 करोड़ चाहिए, लेकिन उनको ये पता नहीं है कि गली के अंदर कितने बच्चे भूख से जान दे रहे हैं, थर के अंदर जो है वो पानी साफ नहीं है, पानी से कितने बच्चे मर रहे हैं, अस्पतालों के हालात देख लें क्या बने हुए हैं। सारी चीज़ें ये नज़र नहीं आती, सिर्फ ये पता है कि जनाब फलाने इतने करोड़ रुपए देना है और उसको ख़रीदना है। हशर को होगा ये मालूम कि जीता कौन। और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब इस्लाम आता है तो इस्लाम फिर अपनी पावर रखता है। हज़रत अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपके बेटे हज़रत शहामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपको किसी ने मशवरा दे दिया कि जनाब आप सही नहीं हो रहे, इतने दिन हो गए हैं, तकलीफ़ है आपको, तो आप इस तरह करें थोड़ी सी शराब चख लें, पिए नहीं, थोड़ी सी शराब चख लें तो आप सही हो जाएंगे। आज तो शरेआम आप अयाशियाँ देखते हैं हुक्मरानों की, और वो हज़रत अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, यहाँ तो कायनात में अगर कोई सबसे ज़्यादा झूठ बोलता है इस वक्त में, इस वक्त की बात कर रहा हूँ, इस वक्त जिसने सबसे ज़्यादा झूठ बोल रहे हैं तो वो शायद हुक्मरान है। उनसे ज़्यादा कोई झूठा नहीं है इंसान, इससे ज़्यादा झूठा नहीं है। और क्या अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन। मैं और आपने क्या लानत करनी है? जिस पर अल्लाह ताला की लानत हो, जिस पर अल्लाह ताला की लानत हो, लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, अल्लाह और उसके रसूल की लानत है उन पर, झूठों पर जो झूठ बोलते हैं। ये तो आम से जो लोग हैं वो झूठ बोलते हैं, जो 22-22 करोड़ लोगों के सामने खड़े होकर झूठ बोले, उस पर कितनी लानतें बरसती हों, कभी सोचा आप लोगों ने? और फिर लोग उन लानतियों का साथ देते हैं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपके बेटे ने, किसी ने मशवरा दिया तबीब ने कि आप शराब को क्या करें, चख लें। बेटा हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का हुकूमत इस्लामी हो, हैं जी, और रियासत मदीना हो, और फिर हाकिम वक़्त का बेटा पिए नहीं, सिर्फ चख ले शराब। जब ये मामला पहुंचा ना, बीमार थे हज़रत शहामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपको पता चला, आपने बुला लिया, फरमाया तुमने शराब को, उन्होंने कहा जी तबीब ने मशवरा दिया था, उसने कहा था थोड़ी सी चख लो तो ठीक हो जाओगे। फरमाया इसको 100 कोड़े लगाओ। बीमार थे, अभी 60 कोड़े लगे थे या 80 कोड़े लगे थे, आपके बेटे का इंतकाल हो गया। जब कोड़े लग रहे थे ना तो आपकी माँ को पता चला, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बीवी को पता चला, हज़रत शहामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वालदा को, वो आई हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास, आकर कहने लगी आप इसको छोड़ दें, मैं 40 हज करूँगी इसके नाम के। कितने? शराब चखने के लिए मैं 40 हज करूँगी, इसको छोड़ दें। आपने फरमाया वो हज और चीज़ है, अदल और चीज़ है, हाँ, इंसाफ हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जैसा हो। हाँ जी, ये तो कल क़यामत वाले दिन जिन्होंने लब्बैक या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहने वालों पर गोलियां चलाई, शैल चलाई, कल किस मुंह से अल्लाह ताला के सामने जाएंगे? और उस नबी का आज तो अपने बोर्डों पर लिखा हुआ है और बैनरों पर छपे हुए हैं कि जनाब हुर्मत रसूल के पासबान, हुर्मत रसूल के पासबान तुम होते तो हुजूर के गुस्ताखों को छोड़ते। अगर तुम्हारे ताल्लुकात जनाब सफ़ीर को तुमने नहीं निकाला, अब तुम्हारे कैसे ताल्लुकात हैं उनके साथ? अल्लाह ताला की लाठी जो है वो अभी आपको पकड़नी है, जब अल्लाह ताला की पकड़ आएगी तो फिर तुम्हें भागने के लिए जगह भी नहीं मिलेगी। तुमसे पहले भी बड़े हुक्मरान है, बाद में भी आएंगे, लेकिन नाम किसे रहेगा? ना सदा आका मौला कह रहना, नारा सदा ताजदार खत्म नबूवत कह रहना, नारा लब्बैक या रसूलल्लाह का रह नहीं रहना। तुम्हारे जितने भी नारे वो सारे ख़त्म हो जाएंगे, सारे ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन नारा
حضور کا قیامت تک تھا، اسلام تھا، ہے اور رہے گا قیامت تک، اسلام کو کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بیوی ہیں، انہوں نے کہا جی 40 حج کریں گے، آپ نے فرمایا کوئی 40 حج کی ضرورت نہیں، وہ تو آپ کے ثواب کے لیے کرو حج آپ۔ 80 کوڑے لگے، آپ کا بیٹا فوت ہو گیا، ابھی 20 کوڑے رہتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا 20 کوڑے اس کی لاش کو مارو۔ اس نے جرت کیسے کی ہے شراب پینے؟ جب آپ کی روح پرواز کر گئی، آپ نے مارا ان کو، اور مرنے کے بعد بھی ایک روایت میں قبر پہ آتا ہے، ایک روایت میں آپ نے ان کو کوڑے لگائے، تو پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے۔ کسی نے کہا کہ عمر مارا بھی خود ہے اور روتے بھی ہو؟ آپ نے فرمایا کہ مارا تو اس لیے ہے نا کہ انصاف کا تقاضا پورا کیا ہے، اور رو اس لیے رہا ہوں کہ یہ میرا بیٹا ہے، ہمدردی بھی تو ہے نا ان سے، یہ انصاف ہے۔ اور یہ تھے وہ عادل حکمران جن کو قیامت تک لوگ اپنی کتابوں میں بھی لکھ کے جائیں گے۔ اگر عمر 10 سال اگر عمر اور حکومت کر لیتے تو پوری دنیا کے اندر اسلام کا پھیل جانا تھا۔ یہ پچھلے دنوں میں نے شب برات کو ایک بات کہنی تھی، وہ مجھے یاد نہیں آئی، میں سنا رہا تھا تو وہ باتیں اور طرف چلی گئیں، وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ تھوڑے دن پہلے کی بات ہے، ایک مسجد بلدہ سٹون کے اندر بنی، اس کے اندر بڑے بڑے مستری انہوں نے بلائے، 1 مہینے کے اندر جناب ان کا لاکھوں روپے کا جو ہے وہ فرش بھی کروڑوں روپے مسجد کے اندر لگایا گیا جناب۔ اتنی عالی وقار مسجد جو ہے وہ بنائی گئی 1 مہینے کے اندر۔ لوگ حیران ہو جاتے ہیں کہ 1 مہینے کے اندر کیسے مسجد بنائی گئی۔ وہاں جھگڑا بھی ہوا، ایک بندے کا قتل بھی ہوا، اس میں اذان بھی ہوئی، لوگ بھی سارے اکٹھے ہوئے جناب، کھانا شانا بھی ہوا جس طرح وہ لوگ کرتے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ جناب یہ قادیانیوں کی مسجد، ہمارے سننے چپ کر، یہ قادیانی اتنے پھیل چکے ہیں، ہمارے دین پر حملہ کر رہے ہیں۔ کس کی دور حکومت میں یہ ہوا؟ کسی کی جرت بھی نہیں تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ریاست مدینہ کے اندر، حکمران کے اندر، حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کو پتہ چلا کہ کسی نے گستاخی کی ہے؟ حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، تو مجلس میں جو ہے وہ ایک بڑے عالی وقار عالم دین آئے، انہوں نے ایک حدیث پاک سنائی۔ حدیث پاک سنائی ایسی تھی کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کو بیان کرتے ہوئے مسکرائے تھے۔ جب یہ وہ عالم دین نے یہ حدیث سنائی نا، تو انہوں نے حکم دیا کہ آپ سارے مسکرائیں، کیونکہ یہ حدیث جو ہے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی تھی اور حضور مسکرائے تھے۔ وہ جتنا مجمع بیٹھا تھا سارے مسکرائے، لیکن حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی مسکرایا نہیں۔ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالیٰ نہیں مسکرائے۔ 17 دنوں کے بعد آپ نے پھر وہی مجمع اکٹھا کیا، مجمع اکٹھا کر کے پھر وہ اسی عالم دین کو بلایا، فرمایا آج حدیث بیان کرو وہی والی۔ جب حدیث بیان کی گئی تو پھر سلطان صلاح الدین آپ بھی مسکرائے، آپ بھی مسکرائے۔ تو کسی نے پوچھا حضرت اس دن تو آپ مسکرائے نہیں تھے، آج مسکرانے کی کیا وجہ ہے؟ فرمایا اس وقت جب انہوں نے یہ حدیث بیان کی تھی اور فرمایا تھا مسکراؤ، اس وقت ہمارا ایک علاقہ تھا جو عیسائیوں کے قبضے میں تھا، اس وقت تک میں مسکرا نہیں سکتا تھا، حضور کی امت پر ظلم ہو رہا ہو اور سلطان صلاح الدین یہ بھی مسکرا رہا ہو۔ فرمایا آج میں 17 دنوں کے بعد فتح کر کے آیا ہوں، آج میرا بھی دل کرتا ہے میں بھی مسکراؤں۔ انہوں نے حضور کے دین کی بات کرنی ہے۔ حضرت امیر المومنین حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو خلفائے راشدین میں 5واں خلیفہ بھی تصور کیا جاتا ہے، آپ کا دور حکومت آیا، حضرت امیر المومنین حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے اعلان فرمایا، ابھی رات کو حکومت آئی تھی، صبح لوگ اپنا مال سڑکوں پر چھوڑ کے چلے گئے، پتہ تھا نا حرام کمایا ہے تو حرام، اسلام تو پھر پوچھتا ہے ہاں بھی بتاؤ کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، وہ تو سارا کچھ پوچھتا ہے۔ آج تو ان کے جو دوسروں کو پکڑنے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں کہ جناب یہ کھا گئے یہ لوٹ گئے، ان کا اپنا حساب تو دیکھو، ان کا اپنا تو معاملہ دیکھو، وہ تو میں یہ کر دوں گا میں وہ کر دوں گا، آپ ان کے پیچھے لگے ہوئے، پہلے اپنا تو پروٹوکول دیکھو، اپنا حساب تو دیکھو، تم کیا کر رہے ہو؟ جن کی لاکھوں روپے تنخواہیں لے کر ان کے خرچے پورے نہ ہوں، انہوں نے اسلام کی بات کرنی ہے، اسلام کی بات کرے گا سلطان صلاح الدین ایوبی کرے، اسلام کی بات کرے تو نور الدین زنگی اسلام کی بات کرے، اسلام کی بات کرے تو سلطان التمش جو ہے وہ دین کی بات کرے، طارق بن زیاد جو ہے وہ بیان کرے۔
ہاں جی سلطان محمود غزنوی دین کی بات کرے تو دین کی بات سمجھ بھی آتی ہے کہ واقعی یہ دین کی بات کرتے ہیں اور ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں. حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ نے اسلام فرمایا نا کہ جناب اسلام آنے والے لوگ صبح جو ہے وہ اپنی جناب چھوڑ کر آدھی جو ہے وہ چیزیں چھوڑ کر جو ہے وہ بھاگ گئے. ان کو پتہ تھا اسلام پوچھے گا. صبح جب حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے جو ہے وہ دولت خانے سے نکلے باہر, دیکھا تو سواریوں کی قطاریں لگی ہوئی تھیں, اونٹ گھوڑے جو اس وقت کی پراڈو جو سواریاں کہتی تھیں. حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ کس لیے؟ لوگوں نے کہا جناب آپ حکمران بن گئے ہیں, آئیں ان پہ تشریف رکھیں. آپ نے فرمایا یہ سواریاں یہاں سے لے جاؤ. عمر بن عبدالعزیز پہلے بھی پیدل جایا کرتا تھا, عمر بن عبدالعزیز آج بھی پیدل ہی جائے گا. نظام بدل سکتا ہے تو کوئی رسول اللہ کا غلام نہیں بدل سکتا ہے. اگر معاملات ٹھیک ہو سکتے ہیں تو حضور کے دین کی وجہ سے ٹھیک ہو سکتے ہیں, وگرنہ معاملات کبھی بھی نہیں ٹھیک ہو سکتے. وہ عادل حکمران آج تو یہاں میں کہا پہلے بھی کئی مرتبہ کہا ہے, یہاں زکوٰۃ لینے کا ٹرک آ جائے کہ جناب یہاں آٹا جو ہے وہ سستا مل رہا ہے تو جناب جن کے پاس لاکھوں روپے ہیں وہ بھی لائن میں لگے ہوتے ہیں. قربان جاؤں حضرت امیر المومنین حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ 8 صوبوں میں زکوٰۃ بھیجی, 8 صوبوں سے زکوٰۃ واپس آ گئی. زکوٰۃ لینے والا ہی کوئی نہیں, لوگ پیسہ لے کے پھر رہے تھے حضور یہ لینے. اسلام آنے نہیں, اسلام کوئی شخص اگر بھوکا مر جائے تو پھر آ کے پکڑ لینا کہ آپ جھوٹ بولتے تھے. جب اسلام کی حکومت ہو, اسلام ہو, تو پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو گلیوں میں پھرتے ہیں, ان کو سکوٹی کی نہیں بے چین کر کے پھرتے ہیں کہ کوئی ہے کوئی بھوکا جس کو عمر کھانا کھلائے, کوئی ہے جو مدد کرنے والا اس کی عمر مدد کرے, کوئی ہے. حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی, حضرت سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالی, یہ سارے اسلامی اور اسلامی ہے وہ واحد. اگر اسلام ہو تو پھر اسلام اپنی پاور رکھتا ہے, اسلام کسی کو بھوکا مرنے نہیں دیتا. 8 صوبوں سے زکوٰۃ واپس آ گئی, زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں. لوگوں نے حضرت امیر المومنین عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ سے کہا حضور پیسے اتنے زیادہ ہیں, اسلام ہے, آپ نے اسلام کا قانون رائج کیا ہے تو پیسے لینے والا کوئی بھی نہیں ہے, اب کیا کریں؟ حضرت امیر المومنین حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس طرح کرو, زکوٰۃ لینے والا کوئی غریب نہیں ہے, کوئی بھی زکوٰۃ لینے والا نہیں ہے, تو پھر اس طرح کرو مہمان خانے تعمیر کروا دو. مہمان خانے تعمیر ہو گئے جناب. کس کی حکومت ہے؟ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ. مہمان خانے تعمیر ہو گئے. مہمان خانے تعمیر ہونے کے بعد وہ آ گئے, انہوں نے کہا حضور پیسے ابھی بھی بچے ہیں باقی کے, ان کا کیا کریں؟ فرمایا جو مہمان خانے ہیں ان کے سب کے ساتھ باورچی بھی نصب کر دو, کھانے پینے کی چیزیں جو لوگ آتے ہیں مسافر ان کے لیے کھانا کھلاؤ. جب ان کے لیے یہ بھی انتظام ہو گیا تو انہوں نے کہا حضور پیسے پھر بھی بچ گئے ہیں, پیسے پھر بھی بچ گئے ہیں, کسی چیز پر کوئی ٹیکس نہیں ہے, کوئی کچھ نہیں ہے. آپ نے کیا فرمایا اچھا اس طرح کرو, اگر یہ پیسے بچ گئے ہیں نا تو فرمایا اس طرح کرو اللہ تعالیٰ کے گھر جو تعمیر ہوئے ہیں ان کے لیے ذرا ان کو اور زیادہ خوبصورت کر دو. جب ان کو بھی خوبصورت کر دیا گیا, پیسے پھر بھی بچ گئے. یہ اسلام کی حکومت کی بات کر رہا ہوں. یہاں ایک روپے والا بھی غریب ہے اور 1 کروڑ روپے جس کے پاس وہ بھی غریب ہے. جس کے پاس 1 روپیہ ہے اس کے اتنے دکھ ہیں, جس کے پاس 1 کروڑ روپے ہے اس کے پاس کروڑوں دکھ ہیں. آپ اس کو کھول کر دیکھیں. اسلام ہو تو اسلام کسی کو, اسلام حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عبد الرحمن بن عوف نے حضور سے پوچھا تھا حضور آخر میں جنت میں کون جائے گا؟ فرمایا تو جائے گا. یا رسول اللہ میں جنت میں آخر میں؟ فرمایا تمہارے پاس مال زیادہ ہے, جب تم اللہ تعالیٰ کو حساب دو گے تو دیر لگ جائے گی. میرا بلال کو کیا حساب دینا پڑے گا جس کے پاس ہے ہی کچھ نہیں ہے؟ اور بندہ وہی پہلے جنت میں جائے گا, حساب تو وہی اچھا دے سکتا ہے جس کے ساتھ کچھ بھی نہ ہو, جس کے پاس ہی کچھ نہ ہو. اور غریب کہتے ہیں ہمارے پاس ہے کچھ نہیں. لے جناب آپ نے مساجد بھی تعمیر کرا دی, درس گاہیں بھی تعمیر کروا دی, پیسہ پھر بھی بچ گیا. آپ نے فرمایا اچھا بھائی اس کے ساتھ جو ہے طبیبوں کو بلاؤ, طبیب بھی مکمل ہو گئے, پیسہ پھر بھی بچ گیا. یہ اسلام کی حکومت ہے. ہر جگہ سے جب پیسہ بچ گیا تو حضرت عمر بن عبدالعزیز کافی ہے, میں بیان کروں تو ٹائم نہیں ہے, کافی آپ نے کام کیا, ادارے کھلوائے. آپ نے غریبوں فرمایا نوجوانوں کی شادی کر دو, شادیاں بھی کرا دی گئی. فرمایا کہ بیٹیوں کی شادی کروا دو, ان کو بھی شادیاں کروا دی گئیں, پیسے پھر بھی بچ گئے. یہ اسلام کی حکومت تھی. تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ نے پتہ کیا فرمایا؟ فرمایا اس طرح کرو اناج لے لو, گندم لے لو, اناج فرمایا جا کے پہاڑوں کے اوپر پھینک دو تاکہ جو پرندے ہیں ان کو بھی کہیں جانے کی ضرورت نہ پڑے, وہ بھی یہاں سے آ کے کھانا کھائیں. یہ اسلام کی حکومت ہے اور یہ انصاف اسلام ہی دے سکتا ہے, کوئی بھی قیامت تک نہیں دے سکتا ہے. انہوں نے تو ہمیں کیا دیا؟ انہوں نے جن کے پیچھے آپ لگے انہوں نے آپ کو اپریل فول دیا,
انہوں نے آپ کو یہی دیا، ایک دن فادر ڈے دیا، ایک دن مادر ڈے دیا، ایک دن ٹیچر ڈے دیا. اور میں قربان جاؤں، صدقے جاؤں ان لوگوں پر، ہماری قوم پر بھی. ہاں جی، اب نیا دن نکلا ہے جناب، چاکلیٹ ڈے بھی. اور آپ کو کیا کیا ڈے دیں گے. ابھی بھی وقت ہے، اسلام کے پاس آ جاؤ، ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا ہے. نہیں تو حشر کو ہوگا یہ معلوم کہ جیتا کون. اور حضور نے فرمایا جھوٹے پر کس کی لعنت ہے؟ اور بولو تو صحیح یار، لعنت اللہ علی القاذبین. کس کی لعنت ہے؟ اللہ تعالیٰ کی، میری اور آپ کی نہیں ہے. ایک میل دور سے رحمت کا فرشتہ، اس کے منہ سے جو بدبو نکلتی ہے 1 میل دور ہو جاتا ہے. وہ لوگ تمہیں دین سے دور کر رہے ہیں، اپنے آپ سے دور کر رہے ہیں. لیکن یہ قوم بڑی خوش ہو رہی ہے کہ آپ کریں، فرانس کی باتیں کریں، ان کے نہ نکالیں ان کے سفیر کو. انہوں نے تمہیں بدلے میں کیا دیا ہے؟ تم ان کی اتنی تعریفیں کرتے ہو، انہوں نے بدلے میں تمہیں یہی چیزیں دی ہیں. ویلنٹائن ڈے دیا، وہ بھی خوش ہو کے منا رہے ہیں. اتنے وہ نہیں کرتے جتنے پاکستان کے اندر ہیں. اور ابھی سے جناب میسج جو ہے وہ سوشل میڈیا پر جا رہی ہیں، اپریل فول کی تیاریاں ہو رہی ہیں. سوشل میڈیا اور میڈیا، ہمارا الیکٹرک میڈیا، وہ جناب ان کو اور کوئی چیز نظر نہیں آتی. ہاں جی، یہ دن ہوں تو پھر وہ سارے سب کو بٹھاتے ہیں اور سب کو سامنے بٹھا کر جناب جھوٹ بلواتے ہیں، یہ سارے بنواتے ہیں. فرمایا جو جھوٹ بولتا ہے اس پر کس کی لعنت ہے؟ لعنت اللہ علی. بس اپنے آپ کو بچائیں اور اپنی نسلوں کو بھی بچائیں. آج موقع ہے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی دین کی طرف آ جائیں. خوش قسمت ہیں، ابھی آپ خوش ہیں. اور خوش قسمت لوگ ہیں کہ اس دور میں بھی اگر کوئی سچے حضور کے غلام موجود ہیں. پتہ نہیں آنے والا دور کس کا ہوگا. آج رسول اللہ کے ساتھ وفادار ہو جاؤ اور حضور اللہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی دین کی طرف آ جاؤ. ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر. وہ کہتے ہیں نا کان کو ادھر سے پکڑ لو یا ادھر سے پکڑ لو، ایک ہی چیز ہے. انہوں نے قیامت تک ایسے ہی رہنا ہے، ان کی نسلوں نے بھی ایسے رہنا ہے. ایک ادھر چلا گیا ادھر واپس آ گیا، ادھر چلا گیا ادھر واپس آ گیا. لیکن کبھی بھی نظام بدل نہیں سکتا. نظام بدل سکتا ہے تو تاجدار ختم نبوت کی وجہ سے بدل سکتا ہے. نظام بدل سکتا ہے تو لبیک یا رسول اللہ سے بدل سکتا ہے. نظام بدل سکتا ہے، اگر پوری امت کٹھی ہو سکتی ہے تو وہ رسول اللہ کی محبت میں کٹھی ہو سکتی ہے. اگر نظام صحیح ہو سکتا ہے تو وہ رسول اللہ کے دین کے ساتھ جو ہے وہ نظام سیدھا ہو سکتا ہے. کیوں؟ اعلیٰ حضرت فرما کر چلے گئے سارے ختم ہو جائیں گے لیکن حضور کا دین یہی رہے گا. رہے گا یوں ہی ان کا، زور سے لگائیں، رہے گا یوں ہی ان کا. نہیں ابھی زور تھوڑا سا اور لگائیں، رہے گا یوں ہی ان کا، رہے گا یوں ہی ان کا. بڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے.